سود کے نظام کو ختم کرنے کے لیے رسول اللہ نے زکوٰۃ عطا فرمائی ہے امت کو. آپ جائیں 1450 سال پہلے کی دنیا کو دیکھیں، پوری دنیا میں آج مسلمانوں کی اکثریت سود کے نظام سے اس لیے بچی ہوئی ہے کیونکہ پہلے جو بندہ سود لیتا تھا وہ نہیں چکا سکتا تھا، اس کا بیٹا نہیں چکا سکتا تھا، پوتا نہیں چکا سکتا تھا. ہوتا یہ تھا کہ اس کی جائیداد، ذمہ دار کی جائیداد سود خور اپنے پاس لے جاتے تھے. محمد رسول اللہ نے سود کو حرام قرار دیا اور خوبصورت نظام دیا. فرمایا کہ ہم نے زکوٰۃ دینی ہے، 2.5% پیسہ دینا ہے، 1 کروڑ پر 2.5 لاکھ دینا، 1 لاکھ پر 2500 دینے. اور دینے کس کو ہیں؟ حکم ہوا جو قریب کے لوگ غریب ہیں، مستحق ہیں، ان کو دینے ہیں. ایسی چوٹ ماری سود کے نظام پر، زکوٰۃ کو لا کے کھڑا کر دیا درمیان میں کہ دینے والے کا مال بھی پاک ہو گیا اور جس تک پہنچایا جا رہا اس کے گھر کے اندر بھی رزق پہنچ گیا. یہ پوری دنیا میں جو یہودی نظام چل رہا ہے نا، یہ صرف سود کے بل پہ چل رہا ہے. ہم لوگوں نے جو نیا کام پکڑ لیا، سب نہیں، چاہے وہ کسی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، کہ کچھ بھی سامان لینا ہے چلو اس کو فائنانس کر کے ادھار لے لو. کتنا قرضہ اپنے اوپر چڑھاؤ گے. خودداری کی جو زندگی ہے اس کے جیسا مزہ کہیں نہیں. جو لذت آزادی میں خودداری میں ہے اس کے جیسی لذت کہیں نہیں. کتنا قرض لے کے گاڑیاں خریدو گے، موٹر سائیکل خریدو گے، فریج خریدو گے، ٹی وی خریدو گے، اے سی خریدو گے، لیکن اس اے سی کی ہوا میں اس لیے رات کو نیند نہیں آتی کہ مہینے کے بعد 20 چیزوں کی قسط دینی ہے. ایسے قرضے کا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے. رسول اللہ کے پاس ایک شخص آئے تھے نا، آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پڑھیں گے آپ کی روح تک منور ہو جائے گی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں میرے پاس، میری مدد کریں. کیونکہ صحابی تھے نا. امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو کہا کہ جو مانگنے آئے واپس نہیں لوٹانا، اور خود بھی جب بھی کوئی آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دے کے بھیجا. لیکن جب ایک اپنا صحابی آیا، وہ آیا جس نے رسول اللہ سے عشق ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قریبی ہے، جب آ کے کہا یا رسول اللہ مجھے کچھ دیں، میری مدد کریں. فرمایا تیرے پاس ہے کیا؟ فرمایا یا رسول اللہ بس ایک چادر ہے، ایک لوئی ہے میرے پاس، جو رات کو اوڑھ لیتا ہوں، بچھا لیتا ہوں، بیٹھ جاتا ہوں. فرمایا لاؤ. نبی علیہ السلام نے اس لوئی کو پکڑا، مجلس میں اٹھائی. فرمایا کوئی ہے جو اس کی قیمت دے دے؟ پھٹی ہوئی لوئی، پرانی لوئی، مٹی سے ہٹی ہوئی لوئی، اس کی کیا قیمت ہو سکتی ہے؟ لیکن کیونکہ رسول اللہ کے ہاتھ میں ہے، 2 دینار صحابہ نے دیے کہ ہم اس کے 2 دینار قیمت دیتے ہیں. تو نبی علیہ السلام نے وہ لوئی ان کو دی، 2 دینار لیے، اس بندے کو پکڑائے. فرمایا بازار میں جاؤ، ایک کلاڑی خرید کے لاؤ، ایک پیالہ خرید کے لاؤ. وہ کلاڑی اور پیالہ لے کے آئے، اپنے ہاتھ سے کلاڑی میں دستہ لگایا، اپنے مبارک ہاتھ سے نبی علیہ السلام نے دستہ لگایا، اور وہ کلاڑی اپنے صحابی کو دی اور فرمایا یہ پیالہ پانی پینے کے لیے، کھانا کھانے کے لیے، اور چلے جاؤ جنگل کی طرف، روزانہ لکڑیاں کاٹو، منڈی میں لا کے بیچو، خود بھی کھاؤ، دوسروں کو بھی کھلاؤ. محمد الرسول اللہ کی امت کائنات میں ہاتھ پھیلانے نہیں آئی، کائنات کے ہر ایک بھوکے کو کھانا کھلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھیجا ہے. ایک ہفتے بعد اس نے آ کے کہا یا رسول اللہ اتنا مال ہو گیا کہ گھر میں سب کے بستر بن گئے. آج بھی پوری دنیا میں سب سے زیادہ چیریٹی، سب سے زیادہ NGOs مسلمانوں کے پاس ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تربیت دے دی کہ ہم خود بھی کھاتے ہیں، دوسروں کو بھی کھلاتے ہیں. اور اس کے درمیان جو مسلمان کنجوس ہیں ان کے لیے وعید کہی گئی، ان کو تنبیہ کی گئی، ان کو خبردار کیا گیا کہ نماز پڑھتے ہو کنجوسی کرتے ہو، نماز پڑھتے ہو غریب کو پیسے نہیں دیتے، نماز پڑھتے ہو گھر والوں پہ خرچ نہیں کرتے، کوئی قبول نہیں ایسی نماز جب تک تم اپنی کنجوسی نہیں چھوڑ دیتے. اگر کنجوسی سے توبہ کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند آ جاؤ گے. تم عثمان رضی اللہ تعالیٰ کنجوسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دوں، کچھ لوگوں کی جو ضرورتیں نہیں ہوتی وہ اس پر فضول خرچی کرتے ہیں. رسول اللہ نے فضول خرچی سے بھی منع کیا.
کنجوسی سے بھی منع کیا، فرمایا درمیانہ روی اختیار کرنی.